خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بریک کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقدس مقامات کا جو احترام ہم سب پہ واجب ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور کچھ انقلاب کی بھی باتیں ہوگی بریک سے پہلے. تو ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے جائیے کیا کیا ہوتا ہے، اور جو ہے ایشوز یا اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کو تھوڑا سا باہر آ کے، جیسے ہم نے اس سیشن میں بات کی کہ تھوڑا سا جو ہمیں وہ تماشائی بناتے ہیں یا اپنے آپ کو بس باہر بٹھا لیا، لوگوں کو مروا دیا، تو تھوڑا ہم ذرا ان کو تھوڑا وہ دیکھیں، بھڑک بازی دیکھیں، بیانات دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں، تو اپنے آپ کو. اور وہ ان کی مثالیں بہت عجیب و غریب ہیں. شاہ صاحب کو شاید وہ برا لگ رہا ہے، انہوں نے اب بھی مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انقلاب لاتے ہوئے 23 سال لگے. تو کیا وہ اس قسم کا انقلاب طاہر القادری صاحب یا امام خمینی 11 سال لگے، اور اس قسم کے قائد اعظم کی مثال ہم نہیں دے سکتے؟ تو یہ تو بہت بڑی ہستیوں کی آپ نے مثال دے دی. اور وہ یہ ان کا نہیں ہے، وہ خود کہتے بھی ہیں کہ یہ کربلا کے ہیں، میں بتیاں بجھا رہا ہوں، کسی نے جانا اسلام آباد میں تو میں کسی نے جانا ہے جائے. تو اس قسم کے جو اگر حالات آپ اپنے آپ میں وہ کوالٹی پیدا کریں تو کچھ نظر بھی آئے، لیکن اگر آپ ویسے ہی ہیں، زرداری صاحب کی طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو کربلا جیسے ویسے لوگ 72 تھے اس میں شامل تھے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اس میں شامل تھے. تو اس طرح کی مثالیں نہیں دینی چاہیے. تو وہی بات، چلیں ان کے اپنے جو پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں. بالکل. اور دوسری بات یہ فاروق میں کہ رہا احترام کا، دیکھیں احترام پروردگار نے آپ تو اس لیے بتایا ہے کہ آپ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اسے شروع سے یہ پرورش میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے والدین ہیں، اس کا احترام کرنا ہے، یہ آپ کی بہنیں ان کا احترام کرنا ہے، یہ آپ کے والدین کا احترام کرنا ہے، یہ حتیٰ کہ آپ کے پڑوسیوں کا بھی آپ ان کے گھر میں آئیں ان کا احترام کریں، آپ کے کوئی مہمان ہیں ان کا بھی احترام کریں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا تو آپ بتائیے احترام کتنا زیادہ ہے. اور قرآن شریف میں جا بجا اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح احترام کرنا ہے، احترام کے معنی بتائیں کہ احترام ہے کیا چیز. تو یہ تو ہمارے مسلم اس چیز کو غور کر ہی نہیں رہے ہیں کہ سوچنا چاہیے. جی اب ایک لینے کے یہ امام رضا کے روضے پہ اگر آپ کسی بھی روضے پہ جاتے ہیں تو ہمارا مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے آپ نے نہانا ہے، دھونا ہے، پاک صاف ہونا ہے، باوضو ہونا ہے. کیوں شامل ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے حاضری کی. وہ کیوں کرنا ہے؟ احترام کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بتائیے. اسی طرح خانہ کعبہ میں. جی ہاں بالکل، ہر جگہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، میں عامر عباس بول رہا ہوں لندن سے. جی عامر عباس صاحب. جی ہاں، بس 2 قسم کے تبصرے کرنے ہیں. سب سے پہلے تو عراق کی صورتحال پہ اور پھر پاکستان کی صورتحال پہ. جی بسم اللہ. عراق میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو سیریا میں پھیلایا گیا، عراق میں پورے خطے میں جو ہے وہ پچھلے 30-35 سال میں انارکی پھیلائی ہوئی ہے. جب سے ایران کا اسلامی انقلاب آیا ہے اس زمانے سے لے کر پھر افغانستان میں بھی، پھر اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آ گیا، پھر ایران میں جو جنگ مسلط کی گئی صدام کے لیے، تو پھر اس وقت تمام جو طاقتیں تھیں وہ صدام کے ساتھ تھیں. امریکہ بھی ساتھ تھا اور رشیا بھی صدام کے ساتھ تھا، کیونکہ جو باس پارٹی تھی وہ سوشلسٹ کمیونسٹ پارٹی تھی اس کی، اور جو ابھی بھی ہے تو وہ رشیا نواز تھی. اور پھر امریکہ بھی ساتھ مل گیا. میں نے خود 82 میں اور 83 میں ایران گیا تھا، تو وہاں پر جیلوں میں عراقی قیدیوں سے ملا جا کر. تو اس میں سوڈان کے بھی قیدی تھے، مصر کے بھی قیدی تھے، عراق کے تو تھے جتنے بھی یہ سعودی عرب کے بھی قیدی تھے، اردن کے بھی تھے. تو وہ سب ملک جو جتنے بھی عربی ملک تھے ان کو امریکہ یوز کر رہا تھا، اور رشیا اور وہ ایران کے خلاف لڑ رہے تھے. اور جو پاکستان میں ابھی آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں بھی جو پکڑے جا رہے ہیں ازبک، تاجک، اردن کے لوگ، مصر کے لوگ، ٹھیک ہے، یہ عربی جو ہے تقریباً پاکستان میں 30,000 کی تعداد میں عربی آئے تھے. صرف اسامہ بن لادن اور ایمن زواری نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ 16 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے لوگ آئے تھے. وہ ان قبائلی علاقوں میں اسپیشلی جنوبی شمالی وزیرستان میں رہے. انہوں نے وہاں ان کی پٹھانی عورتوں سے، لڑکیوں سے شادیاں کی. ان کے بچے ہو گئے بڑے بڑے، وہ بھی 20-20 25-25 30-30 سال کے ہیں، ان کی 3rd جنریشن ہے. تو وہ 30,000 کے تقریباً لگ بھگ آئے تھے. اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً یہ جو 5 لاکھ افراد میں نقل مکانی کی، 5-6 لاکھ پیچھے رہ گئے ہیں اور کچھ بھاگ گئے ہیں. تو وہ وہیں پر موجود ہیں، جو عربی بھی بولتے ہیں اور پشتو بھی بولتے ہیں اب وہاں پر، وہیں کا لباس پہنتے ہیں اور ان میں رچ بس گئے ہیں. کچھ مارے گئے ہوں گے افغانستان کی جنگ میں. اور اسی طرح عراق میں بھی ایسا ہی تھا. بہت سارے امیگرینٹ آ کے صدام کی جنگ کے دوران جو انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کی تھی آباد ہوئے تھے. یہ سارا خطہ
افغانستان، پھر ایران، پھر آگے چلتے جائیں عراق، پھر اس کے بعد یہ کردستان، پھر اس کے بعد ٹرکی، یہ سیریا، لبنان تک، اور پھر اردن، اور ساتھ ساتھ اتنے پڑوسی، پورا خطہ اس لپیٹ میں آیا ہوا ہے. یہ امام مہدی کے انقلاب کی طرف جو ہے یہ روانہ ہے. یہ سفیانی کھڑے ہونے تھے. وہ اکثر میں ظہور امام مہدی کتاب کا حوالہ دیتا رہتا ہوں، اثر ظہور کا. تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سنی اور شیعہ کو متحد ہونا چاہیے. اور یہ جو قادری صاحب آئے ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. اب ہم نواز شریف کو بھی اچھا نہیں کہہ سکتے اور زرداری کو بھی اچھا نہیں کہہ سکتے. عمران خان بھی طالبان خان بن گئے، انہوں نے کھل کر اتنی حمایت کر دی، ان پر بھی شیعوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اب آخر کسی کے ساتھ تو اتحاد وغیرہ کرنا ہے نا. چاہے حامد رضا صاحب ہیں، یہ بریلوی لوگوں جو سنی ہیں، اصل میں سنی کا نام تو سب یوز کر رہے ہیں. سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. سلفی لوگوں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم بھی سنی ہیں. یہ جو جہاں پر وہ جیش لڑ رہی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں. تو اب تھوڑا سا اہل سنت بھائیوں جو اصل اہل سنت ہیں ان کو ہمیں کہنا چاہیے، جن کے چینل بھی یہاں کھلے ہوئے ہیں، کہ سنی ہے کون اصل میں. سلفی سنی ہیں، وہابی سنی ہیں، جو تکفیری لوگ ہیں وہ سنی ہیں، یا جو آپ لوگ درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں اور جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ لوگ تو یا رسول اللہ کو بدعت سمجھتے ہیں. آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یزیدی فوج بنائی ہوئی ہے اور وہ صحابہ کے مزار اکھیڑ رہے ہیں، اور ڈاکہ گنج بخش پہ بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، اور سلطان بہو پہ بھی حملے کیے ہیں، اور غازی کے ان کے مزار پہ بھی اللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی. آپ کا میسج آ گیا، لمبی بات ہو گئی، کافی کالرز ابھی پیچھے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کا میسج آ گیا کہ حقیقی جو محبت کرنے والے اولیاء اللہ سے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور مل کے جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرے. اور جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے اس وقت جو عراق میں معاملہ چل رہا ہے، یہاں ویسٹرن میڈیا یہی ہے کہ سنی ریبل، سنی دہشت گرد اور سنی ٹیررسٹ جو ہیں گروپ وہ کام یہ کر رہے ہیں. تو اصل جو حقیقی سنی ہے اور جو حقیقی ان کا عقیدہ ہے سنیوں کا، وہ یہ نہیں کہ مزارات کی بے رحمتی کریں. تو یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو اس سے الگ تھلگ رکھیں، اور جو بہت بڑا طبقہ اس وقت خاموش ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی مدد. مولا علی مدد بٹ صاحب، بہت شکریہ. جی ہماری بہنوں کو بھی میرا بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. فاروق بھائی آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، مہربانی. آپ نے جو ابھی جو تھوڑا سا مزارات کے حوالے سے بتایا ہے، جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں فاروق بھائی. یو کے سے آپ دیکھیں، ہمارے شیعوں کے 2 چینل چھوڑ کے، آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت بڑے دعوے دار ہیں. ہم احترام کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کا، ان کے جتنے شیخ ہیں، جتنے بھی ان کے مریدین ہیں، کیونکہ ہمیں در اہل بیت سے محبت اور احترام ملا ہے. ہم احترام کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ ہو رہا ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. یہ تو فیصلہ روز محشر ہو جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن احترام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، آج میں ان ملاؤں سے کہتا ہوں جو ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو نچواتے ہیں فاروق بھائی، یہ لوگ ناچتے ہیں ان کے آگے، آپ دیکھ لیں، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. تو آج وہ کہاں مردہ ضمیر ہو گئے کہ ان کو سرکار غوث پاک کے مریدین کے مزارات نظر نہیں آ رہے. اور یہ محبت کا پیغام ہے کہ ہدایت ٹی وی نے پہل کی ہے، اور ان ادب والوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے فاروق بھائی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں جی، درود و سلام کی محفل سجاتے ہیں جی، 11ویں کی محفل سجاتے ہیں جی، پیروں کا احترام کرتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں. لیکن یہ صرف اور صرف یہ انہی تکفیریوں کی حمایت کر رہے ہیں جو یزیدی ہیں. تو یہ ان کے پیروکار ہیں فاروق بھائی. یہ بولی بالی عوام کیا کرے، یہ کہاں جائے. لیکن اب عوام کو شعور آنا چاہیے، اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ممبروں کو بیٹھے ہیں، یہ وہی سرکار کی حدیث ہے، یہ ممبروں پہ آ جائیں گے بنو امیہ کے، یہ بندر نچوائیں گے، یہ وہی بات ہے فاروق بھائی. آج دنیا کو دیکھ لینا چاہیے. ایک ربائی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دشمن حسین مقدر کی بات ہے، دشمن حسین مقدر کی بات ہے. ہم حق کے ساتھ اور تو باطل کے ساتھ ہے. ڈھونڈو گے تو مل جائیں گے، ڈھونڈو گے تو مل جائیں گے. تاریخ میں تم کو زہرا کو رلانے میں کس کس کے ہاتھ ہے فاروق بھائی. یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا پیغام محبت ہے، ہدایت ٹی وی کا پیغام محبت ہے. اپنا عقیدہ ہر کسی کو مبارک ہو، لیکن یہ بات بڑے ہی ظلم کے ساتھ ہے
کہ کون سے لوگ ہیں یہ لوگ ہماری قبور کو, ہمارے بزرگوں کے قبور کو, بس یہ آنے والے ہیں وہی جو آپ نے وہ ویڈیو چلائی تھا. ایک بات میں بات ختم کروں گا, جس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, جب وقت آئے گا تو ہم نبی پاک کے حرم کو بھی گرا دیں گے. یہ وقت آنے والا ہے, یہ مسلمانوں کو آزما رہے ہیں فاروق بھائی. دعاؤں میں یاد رکھیے, اللہ پاک ان لوگوں کے شر سے ہر مومن مسلمان کو بچا کے رکھے. الہی آمین. مہربانی اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے. بالکل حقیقت ہے, اور ہم اکثریت کی جیسے ہمارے بہن بھائی وہ کہ جو ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں کبھی کبھار اور دیگر چینلز بھی دیکھتے ہیں, خاص فرق نظر آ رہا ہوگا کہ حقیقت اور ظلم اور جو بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے ایک دوسرے کا احترام, اس حوالے سے زیادہ بات یا زیادہ کوریج جو ہے ایسے ایشوز پہ کس چینل پہ ہو رہی ہے. تو اب لوگ آزاد ہیں, اور آزادی کا ہی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وابستہ ایسے نہ کر لیں کہ ایسا لگے کہ بیچ ہی دیا ہے. کوئی بات غلط ہو رہی ہے, آپ کا کوئی پسندیدہ چینل ہے, کوئی پسندیدہ آپ کے مولانا صاحب ہیں, پسندیدہ پیر ہیں, پسندیدہ کوئی بھی اگر آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو تھوڑا آپ بھی انسان ہیں, تھوڑا آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ایک ہمت اور ایک شعور دیا ہے, اس کو استعمال کریں. اگر کوئی خطبہ غلط دے رہا ہے, آپ کھڑے ہو کے بات کریں, اس کو سوال اٹھتا ہے تو سوال پوچھیں. تو ہدایت ٹی وی الحمدللہ اس نے ایک زبان دی ہے, شعور دیا ہے, اس نے پوچھا ہے کہ لوگوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. اس وقت جو بھی مزارات حضرت غوث اعظم کو جو ماننے والے ہیں, ان کے رفقا کو جو ماننے والے ہیں, تو اس پر تو ایک کانفرنس ہونی چاہیے تھی. کل علامہ صاحب نے بتایا ایک دعوت دی ہے, ہدایت ٹی وی کی طرف سے دعوت دی گئی ہے کہ دیگر جو چینلز ہیں اہل سنت کے, ان کو مل کے ایک کانفرنس, ایک مشترکہ پروگرام ہونا چاہیے ایسے ایشو پہ. لیکن اس طرف سے آواز نہیں آ رہی. لیکن ہمارا پیغام یہی ہے کہ آواز ہم اپنی طرح تو بلند کرتے رہیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وارثہ فاروق بھائی, آپ اور ہماری بہنوں کو السلام. میں بول رہا ہوں, پہلے میں آپ کے ٹاپک کے اوپر آؤں گا. بالکل ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا تھا کہ ہم لوگ جو مقامات مقدس ہیں ان کی عزت کریں اور ان کو دل میں رکھیں, چونکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے تو ہم لوگ تو ہمیشہ دل سے عزت کرتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہیں, آپ کی ابھی میں تصویر دیکھ رہا تھا, یہ تو کوئی ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ میرے خیال میں اسلامی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی. تو ہم تو ان کو کنڈیمڈ کریں گے جو اس طرح کے مقدس لوگوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ابھی نمبر 2 فاروق بھائی میں یہ بات کروں گا, آپ نے پاکستان کی تھوڑی سی بات کی تھی, ہمیں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی کل جب ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر قادری صاحب جو ہیں وہ جہاز کے اندر ہیں, جہاز کسی دوسرے ملک کا ہے, اس کے پائلٹ ہے, اس کا سٹاف ہے, عورتیں ہیں, مرد ہیں, بچے جہاز میں بیٹھے ہوئے, وہ اسلام آباد سے اس کو ڈائیورٹ کیا گیا لاہور کی طرف. یہ شرمناک بات تھی, کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. کسی کے لوگوں کے آرام کے ساتھ, لوگوں کی عزت کے ساتھ, لوگوں کے پروگرام کے ساتھ کھیلنا. حکومت اور حکومت کوئی کمزور حکومت نہیں ہے, 2/3 میجارٹی لے کے بیٹھے ہوئے, فوج ان کے ساتھ, پولیس ان کے ساتھ. تو جہاز کو لینڈ کرنے میں کیا پرابلم تھی اسلام آباد میں؟ لینڈ کرو, ان کو نیچے اتارو. جو باقی لوگ ہیں ان کو تو خیال کرو, وہ بیچارے دھکے کھا کے کہاں سے آئے, کیا کیا ان کو پرابلم تھی. اور قادری صاحب کو بھی ذرا قوم کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ کو ان کا کوئی ایجنڈا ہے تو لوگوں کو نہ ذلیل کرے. کم از کم جو انہوں نے 13-14 بندے شہید کروائے ہیں, اور ابھی بھی جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں تو لوگ مر جائیں گے, غریب لوگ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. ان کو تو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے, بلٹ پروف گاڑیاں مل رہی ہیں, پولیس مل رہی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ کام ایسا کرو جس میں لوگوں کا بھلا ہو. اپنی تھانداری کے لیے نہ حکومت کام کرے نہ یہ کام کریں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں جو پاکستان کے لوگ مانگتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کتنے محاذ پہ الجھ گئے ہیں. مشرف کے ساتھ الجھ گئے, فوج خلاف ہو گئی. جیو کے ساتھ فیور کی, فوج خلاف ہو گئی. اور پھر کل کسی اور چینل کو انہوں نے بند کرایا, پھر عدالت نے اس کو چھوڑ دیا. عدالت نے مشرف صاحب کو کہا باز جا سکتے ہو. ان کی اپنی سپریم کورٹ, میں کہوں گا ان کی اپنی سپریم کورٹ ہر وہ فیصلہ کر رہی ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے اپنا کیس کوئی بھی نہیں سن رہا. ان کے سب کیس وہ اٹلانٹک اوشین کے نیچے ڈیپتھ پہ چلے گئے ہیں, جبکہ پاکستان کا ہر بندہ عدالتوں میں پھنس گیا ہے. تو یہ ہماری عدالتیں اگر ایسا انصاف کر رہی ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں پائیں گے. انصاف ہونا چاہیے, چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہ نہیں کہ نواز شریف کے سارے کیس تو عدالتوں وہ چلے گئے نیچے, اور باقی ہر بندہ ان کے سامنے مشرف صاحب کو چھوڑ نہیں رہے. ایک عدالت کہتی چلا جائے, دوسرا کہتا نہیں جا سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے قوم دیکھے کہ یہ نواز شریف اور سپریم کورٹ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. صحیح, بہت شکریہ عبدالکریم صاحب سویڈن سے. جی پہلے ایشو پر بھی آپ نے بات کی, دوسرا جو چل رہا ہے پاکستان میں سلسلہ, یہ پیغام سے کہ لوگ دھیان رکھیں تھوڑا سا.
जागते रहें, जैसे कहते हैं चौकीदार होते थे, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। अब तो लीडर कह रहे हैं ना अपनी हिफाजत अपने, वो हमारे वो बस स्टॉपों पे या हर जगह लिखा है अपने सामान की खुद हिफाजत करें, तो अपने पाकिस्तान की खुद हिफाजत करें। इन लोगों ने जो है वो इनका इनकलाब आएगा, वो 100 पे जाएगा, फिर नीचे वो लूडो खेलते थे ना, वो सांप खाता था, तो अब ये 14 पे बैठे हुए हैं, ये 13 पे बैठे हुए हैं, तो अब चढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन इरसलान इफ्तिखार की जो बात, सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे को बलूचिस्तान रिसोर्सेज का कोई अफसर, बड़ा अफसर बनाया गया है कि जिस पे पहली गबन का केस चल रहा है। तो इस हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है, और अब्दुल करीम साहब का कहना बिल्कुल वजह है कि कानून बड़ों के लिए और है, हुक्मरानों के लिए और है, और बेचारे आम लोगों के लिए और है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह सलामत। जी वालेकुम अस्सलाम सर, हमारे साथ हैं जी इफ्तिखार साहब, सॉरी मैं आपकी आवाज़ नहीं आज पहचान पाया भाई। ये जो वाक़या हुआ है मज़ार का, हम भरपूर उसकी मज़म्मत करते हैं, और इस्लाम ये नहीं सिखाता कि या ये जो लोग यजीदी इस्लाम लेकर आए हैं कि इन मकामात को गिराया जाए। आले मोहम्मद ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद करे, और ये लोग वही हैं जिन्होंने जन्नत बकी मज़ारों को शहीद किया था। ये वही नस्ल है, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। और दूसरा कि हर कायद ये इस्लामी चाहता है कि मैं आयतुल्लाह खमीनी बन जाऊं, और ये आयतुल्लाह खमीनी बनना बहुत मुश्किल है। अपने नफ्स का पहले ये तज़किया करें, उसके सादगी इख्तियार करें, तब आयतुल्लाह खमीनी की जगह बहुत मुश्किल है। ये तैर क़ादरी साहब ये चाहते हैं कि हम लोगों को मरवा लें कि इस्लाम के लिए अपने बेटों की कुर्बानियां दी जाती हैं। तो बस यही है कि इन लोगों को कोई ना इस्लाम का सिर्फ इक़्तिदार का एक इन लोगों को नशा है। तो वो बातें बहुत सही हैं, दुआओं में याद रखिए। आपके पास टाइम ही कम है, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, या अल्लाह सलामत। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो शिया सुन्नी की बात की थी कॉलर ने, कि ये वाकई शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरे घर के सामने एक मदरसा है सुन्नियों का, तो वहाँ पे एक मौलवी आते थे कुरान पढ़ाने, तो उनको मतलब वो दोपहर में ब्रेक के लिए निकले थे 1 बजे, तो उनको वहाँ शूट किया सामने बिल्कुल, और उनका कोई कसूर नहीं था, वो कुरान पढ़ाने आते थे। सिर्फ एक सुन्नी मौलाना, एक सुन्नी मौलवी होके उसकी बेस पे उन्हें, तो जो बाकी जाहिर बात है नेबर्स थे सब जमा हुए, तो जो आपस की बातें हुई ना फारूक भाई, तो सुन्नी लोगों के ये अल्फाज थे कि ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है, सही है, इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो उसको ना सुन्नी के नाम से बदनाम किया जाए, ना शियों के नाम से कि सुन्नी मर रहे हैं तो शियों का हाथ है, या शिया मर रहे हैं तो सुन्नियों का हाथ है। ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है, बिल्कुल सही। इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व है कि उनके अपने मुंह से ये निकल रहा था, ये वो अपने मुंह से कह रहे थे कि ये इन दोनों की जंग नहीं है, इसको इन दोनों के जो है वो मसलब को इन्वॉल्व नहीं किया जाए। ये सुन्नी के नाम जो पे दुश्मन है वो छुप के ऐसे बात करता है और आपस में लड़ाई, तो अल्लाह करे कि ऐसी जो एक जो अवेयरनेस है सबको आए, जैसे आपने अकल का सही कहा। अगले कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद फरूक साहब, मोहम्मद को लंदन से बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, आपको दोनों बेटियों को मैं तुमके साथ सलाम अर्ज करता हूँ, और आप लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ। भट्ट साहब की बात सुनी है, क़य्यूम साहब की भी बात सुनी है। बात ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ की कोई कीमत नहीं, क्योंकि इंसाफ होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सीरत शैतान और सीरत नबी में बहुत फर्क है। जब तक इंसान की आदतों में सीरत नबी न आए तब तक वो किसी चीज का एहतराम नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला हम लोगों को शैतान की सीरत से बचाए और नबी की सीरत तौफीक अता फरमाए। बात यह है कि जब तक सीरत नबी न आए, ना इंसान का आदमी एहतराम कर सकता और ना ही कब्रों का एहतराम कर सकता है। मुकद्दसात की एहतराम बहुत जरूरी है। तो ये शैतान जैसे लोग जो अल्लाह ताला के सामने आकड़ गया, सीरत शैतान, वो मुकद्दसात मुकामात की कैसे एहतराम करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अकले आ जाए और हम सीरत भी सूरत मबदी तो सबने फैला ली है, लेकिन सीरत नबी अभी तक पीछे है। मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग सीरत नबी के ऊपर आने की कोशिश करें और सब काम
अच्छे हो जाएंगे। जिन लोगों ने जोली के टाइम में इनकलाब नहीं लाया वो बुढ़ापे में क्या इनकलाब लाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान का मुकद्दर चमक जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसके दिल में रहम हो, जिसके दिल में इंसाफ हो, जिसके दिल में इंसानों की कदर हो, तो वो मुल्क की खिदमत कर सकता है। जनाब इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप सुना दूंगा। शुक्रिया और आपके साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब जी। कुछ इनकलाब की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जवानी में जो लोग इनकलाब नहीं लाए बढ़ापे में, लेकिन हम चांस ज़रूर देखेंगे कि हो सकता है जवानी की जो गलतियाँ हैं या कुछ ऐसे गलत फैसले आगे चल के बंदे को और मैच्योर होना चाहिए। बार बार गलतियां अगर उस बड़ी उम्र में भी बंदे करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं होगा कि उन गलतियों पे दोबारा फिर उसको ठीक करने का मौका मिले। तो जूं उम्र गुजरे, जूं दिन गुजरे, बल्कि वो पुरानी गलतियां दोहराने का सिलसिला कम से कम होना चाहिए। और फर्क में मेरे ख्याल में गलतियां इंसान एक बार करता है उससे सबक लेता है कि दूसरी दफा गलती नहीं होनी चाहिए। और हम आवाम को तो ज्यादा सबक लेना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा लेना चाहिए। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और दोनों बहनों को भी मेरा सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ फारूक भाई। जी अली साहब बहुत शुक्रिया सर। जी मैं फारूक भाई बस यही कहना चाहूँगा कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपनी राय इस बारे में दिया करेंगे। देखिए मैंने हिदायत चैनल पे ही वो फिल्म भी देखी थी जिसके ऊपर उन्होंने दिखाया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को कितनी बार शहीद किया गया। और आज भी ये नस्लें जो है वो फारूक भाई ये यजीदी की हैं जो ये चली आ रही हैं आज तक। जैसे हुसैनी लश्कर कभी ख़त्म नहीं हुआ वैसे ये यजीदी लश्कर कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई है इस बात पे कि लोगों को देख के इराक के भी और पूरी दुनिया से लोग आज रेडी बैठे हुए कि इन जिसकी भी गलत नजर उठे इमाम हुसैन और किसी भी मुकद्दस हरमों पे और किसी के भी ऊपर आइमा मासूमीन के मज़ारात और हरम पे, तो उसको जवाब देने के लिए सारे मुत्तहिद हैं। ये बहुत बहुत जो है ये खुशी की बात है और बस ये वक्त यही है इत्तेहाद होने का बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी मेरा बहुत अच्छा मैसेज अली भाई न्यू कैसल से। सलामत रहें, बिल्कुल मुत्तहिद होने की बात है। फिर ऐसा ना हो कि फिर वो वक्त ही गुजर जाए और हम हर बंदा अपने तय अगर ये कोशिश करे ना कि इस माशरे में जब भेजे गए हैं तो हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। अगर हम किसी भी मज़हब को फॉलो करते हैं तो दूसरे मज़हब के लोग या दूसरे फ़िरके के लोगों का एहतराम हम पे वाजिब है। हम उसका एहतराम करेंगे तो कोई हमारा एहतराम करेगा। तो आखिरी कॉलर है, फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, बहुत शुक्रिया। बहनों को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई आज टॉपिक इतना प्यारा है, मुझे 1-2 मिनट आपको देने जरूर जी। शाह साहब की तरह नहीं गिला नहीं करूंगा। अच्छा बल्कि मैं नहीं, जब कोई अपना गिला करे तो जरा मुतमईन होता हूँ कि इसका मतलब है काम ठीक कर रहा हूँ मैं। अगर आपका गिला होगा, शाह साहब का गिला होगा तो लगता है थोड़ा कि ठीक है। आप बैठे हुए इसका अजर इमाम ज़माना ही आपको देंगे। इलाही आमीन। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो मेरी बहन अभी बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि लोग कहते हैं जी दुआएं कबूल नहीं होती, तो मैं इनसे ये कहूंगा कि 3 दोस्त थे तो एक दोस्त अपने दोस्त से पूछने लगा कि तूने इम्तिहान की तैयारी की है। उसने कहा जी की है। उसने कहा क्या किया? उसने कहा नए कपड़े खरीदे हैं, नई जूती खरीदी है, नया पेन खरीदा। उसने कहा पढ़ाई भी किया नहीं, वो तो तैयारी नहीं की, मैंने तो ये तैयारी की है। और दूसरे से पूछा, वो कहने लगा जी मैं मौलाना साहब के पास गया था, उनसे कहा था जी मेरा इम्तिहान है तो मुझे कोई वजीफा बताएं। तो उन्होंने मुझे वजीफा बताया तो मैं वो वजीफा करता रहा लेकिन मैं पास ना हुआ। तो मौलाना से पास गया तो उनसे पूछा जी आपने मुझे वजीफा बताया था, वो मैंने किया, मैं पास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी वजीफा तो करता है, पढ़ाई का क्या किया? वो जी मैंने तो उस दिन ही छोड़ दी थी, मैं तो वजीफे पे लगा रहा। तो ऐसी दोनों तैयारियां जी, जब तक उसके साथ अमल भी ना किया जाए और उसके साथ अपने आप को लेके चला ना जाए, और जब तक आप असल अमल की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ वजीफों पे बैठे रहेंगे तो फिर कामयाबी नहीं होती। अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल करता है लेकिन साथ वो अमल भी मांगता है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। तो अब अगली बात आपकी फरूक भाई, आप बता रहे थे ताहिरुल कादरी की बात, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ताहिरुल कादरी देखे, मैं फरूक भाई बात करूंगा हक की करनी चाहिए सर, हक की करनी चाहिए। का वाकया है ना जी, जो अब तक 1400 साल से हमने देखा है, करबला का वाकया कोई छोटा वाकया नहीं था, वो एक नजरिया था, एक मंजिल थी और एक ऐसा मैसेज था जिसमें दीन बचता नजर आता था।
اور اس کے لیے لوگوں نے اس وقت کے لوگوں نے قربانیاں دیں، بچے دیے، اپنی چادریں دیں، جوان بیٹے دیے، اور پھر لکھوں تک صحرا میں، تپتے صحرا میں انہوں نے پیاسے جانے دی، اور پھر دین کو بچایا اور ایک مقصد کو بچایا. اور آپ کو وہ مقصد یہ ہے کہ آج ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں، بہنیں وہ پردہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہنوں بھائیوں کے رشتے جو ہیں موجود ہیں، ان کو عزت احترام ملا. لیکن آج ان لوگوں نے کربلا کو اس طریقے سے، بنو امیہ کی یہ چال تھی کہ کربلا کو اب کسی طریقے سے ختم کریں تاکہ آگے جا کے یہ ہمارے سامنے نہ آ جائے واقعہ. تو آج لوگوں نے اس طریقے سے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اس کی کہ کنٹینروں میں بیٹھ کے خود تو کافی پیتے ہیں، اور سردی میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں وہ سردی میں مر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حسینی ہیں. اور جن کو یزید کہتے ہیں وہ ان کو انگلی تک نہیں لگاتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اور یہ کہ جو اپنے بچے سردی میں مار رہے ہیں یہ حسینی ہوگا، جو ان کو انگلی نہیں لگاتے وہ یزید ہو جاتے ہیں. تو جب یزید ان کو کہا جاتا ہے تو امام حسین نے تو یزید سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے جیسے کی میرے جیسا کبھی نہیں بیعت کرے گا. تو یہ گھنٹے کے بعد یہ ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ رہے. نقوی صاحب بہت شکریہ. بالکل 30 سیکنڈ بچے ہیں. بہرحال آپ کا میسج بہت اچھا پہنچ گیا کہ عمل بھی ہونا چاہیے جو ہم اس وقت باتیں کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ہم لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم خالی یہ بات بتا رہے ہیں، یہ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار کو پہلے سدھاریں. جی جی بالکل، آپ کے کردار کو سدھارنا بہت ضروری ہے. ہمارا اپنا آپ ٹھیک ہوگا تو ہم جج صحیح کر پائیں گے یا ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہمارے لیے سہارا ہے، اور یہی ہمیں راستہ بھی دکھا رہا ہے عمل صحیح کرنے کا. تو لہٰذا یہ بہت اچھی بات کہنے کہ عمل تو ویسے ضروری ہے کہ آپ اپنے کردار کو سدھاریں. ویسے نہیں کہ وہ جو تیاری ہے وہ جیسے نہیں کہ یہ ہم نے صرف یہی بتا دیا، آپ نے کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو پریشان کر دیا، کسی کی چیزیں آپ نے غمن کر لی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا یہ ہو رہا، اس میں بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کے کردار کی وجہ سے. بہت اچھی بات کی میرے اس بھائی نے. آخر میں کچھ آپ کہیں؟ بالکل فاروق بھائی، یہ ٹاپک کے لحاظ سے یہ بات کریں گے. پہلے تو ہم پھر وہی پرز و مذمت کرتے ہیں کہ جو غوث اعظم ان کے جو اصحاب کی جو بھی روزوں کو مسمار کیا. اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ وہی فاروق بھائی، ہم لوگوں کو یونائٹ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے. ہمیں ایک ایکشن لینا چاہیے. ہم اس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ یونائٹ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ، جن لوگوں کے اصحاب کے جو ہے روزوں کو گرایا گیا. جی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے ان کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.